ولا الہ غیرہ کے لیے اور بے شمار صلاۃ والسلام امام الانبیاء قائد رحمت للعالمین شفیع المذنبین قائد الغر المحجلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مکرم محرم الحرام کے نام سے منسوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظمتیں اور فضیلتیں بیان فرمائیں۔ احادیث سیاح میں اور دیگر احادیث میں اس کے متعلق بہت کچھ وارد ہوا۔ رب تعالیٰ نے اس ماہ مکرم کو دیگر مہینوں پر کئی جہتوں سے فضیلتیں عطا فرمائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اسی ماہ مکرم کی 10 تاریخ کو اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر استوا فرمایا۔ اسی 10 تاریخ کو رب تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، کشتی ان کی کنارے پر لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار 10 تاریخ کو ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت 10 تاریخ کو 10 محرم کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دلائی، فرعونیوں کو غرق کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، مشکات میں بھی، سرکار جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیماً روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم انجى اللہ تعالی فیہ من قوم فرعون واغرقہ ومن معہ۔ رب تعالی نے اس دن یعنی عاشورہ کے دن ہمیں اور ہماری قوم کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی اور انہیں دریا میں غرق کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہمارا تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے، لہذا ہم 10 محرم کو ضرور روزہ رکھا کریں گے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا، یہ سرکار نے روزہ رکھا بھی وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور سرکار نے دوسرے لوگوں کو 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ روزہ اس کا رکھنا چاہیے، 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بہت زیادہ اس سلسلے میں روایات ہیں۔ سرکار دیگر مہینوں کو جن کو کسی پر فضیلت ہے، فضیلت والے مہینوں کی تلاش میں رہتے، اور سب سے زیادہ جس مہینے کی طلب اور تلاش رہتی اور جس میں آپ روزے کو پسند فرماتے وہ ماہ رمضان کے بعد یہ عاشورہ کا دن ہے، اور عاشورے کا روزہ آپ رکھتے اور آپ اسے پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 محرم کا آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ تو یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہ تو یہودیوں سے مناسبت ہو گئی، شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے، یہ تو یہودیوں سے مناسبت ہو گئی کہ ہم یہودیوں کے فعل کی تقلید کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن بقیت لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال ظہری حیات میں زندہ رہا تو میں آئندہ سال 9 محرم کا روزہ بھی رکھا کروں گا۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، سیاستہ کی کتاب ہے۔
اور معتبر ترین یہ حدیث ہے 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ ایام ہیں. اس سے ملے گا کیا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا احتسبہ علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ کلھا او کما قال کہ توقع ہے کہ رب تعالی اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے سال بھر کے گناہ بندے کے معاف فرما دے. لہذا چھوٹے چھوٹے ایام ہیں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر رب تعالی نے صحت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے توفیق مرحمت فرمائی تو میرا خیال ہے کہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اس کے لیے وہی ساری شرائطیں جو عام روزے کی ہوتی ہیں کہ صبح سحری طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانے پینے سے اور جمع وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور اس دن میں خصوصی طور پر یعنی یوم عاشورہ کو ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب قسم کی بدعات خرافات یہ مذہب کے نام پر ہمارے اندر جاری ہو گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس دن رب تعالی نے شہزادہ گلگوں قبا سید الشہداء شہزادہ سید الورا جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسہ پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. کربلا کی سرزمین میں آپ کو ظلماً شہید کیا گیا. یہ بہت بڑی سعادت جو حضرت امام علی مقام کو عطا فرمائی گئی، لیکن آپ کی محبت کے نام پر اس دن بدعات خرافات کا ارتکاب کرنا اور خلاف دین امور کو دین سمجھ کر بجا لانا یہ رب تعالیٰ کی رضامندی کے اصول کا سبب نہیں ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں میں اس سلسلے میں کچھ نشاندہی کروں گا انشاءاللہ. اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ کربلا سے پہلے بھی یوم عاشورہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ جو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں نا یہ مسلم شریف سیاستہ کی معتبر کتاب ہے. بخاری کے بعد اس کا درجہ آتا ہے مسلم کا، پھر اس کے بعد ترمذی آگے نسائی ابن ماجہ ابو داؤد اور یہ 6 کتابیں سیاستہ کے درجے میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد اگلے درجے میں دوسری کتابیں وغیرہ آتی ہیں. معتبر ترین روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کی فضیلت بیان فرمائی مختلف حوالوں سے. ایک روایت میں آپ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی اس دن یعنی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر اپنے بال بچے پر نان نفقے میں خرچ کرنے میں کھانا کھلانے میں کپڑے لے کر دینے میں دیگر امور میں وسعت کرے گا فراخی کرے گا رب تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں فراخی فرمائے گا. اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی بار اس کا تجربہ کیا. جس سال بھی ہم نے عاشورہ کے دن اپنے بال بچے پر فراخی کی انہیں ان کی ساری ضروریات پوری کی واقعتاً رب تعالیٰ نے سال بھر رزق میں فراخی فرما دی ہے. یہ سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ ہماری تجربہ شدہ یہ بات ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا فضیلت کی بھی انتہا ہے نا. رب تعالیٰ جب کسی دن کو یا کسی گھڑی کو فضیلت عطا فرماتا ہے تو وہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں کیا انوار نازل ہوتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے عاشورہ کے دن کسی ایک مریض کی جا کر عیادت کی بیمار پرسی کی اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس نے پوری آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی عیادت کی ہے. جس آدمی نے اس دن سرما لگایا سرکار فرماتے ہیں اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوگی. غسل کرنے کا بھی اسی طرح بہت زیادہ ثواب ہے. جو آدمی غسل کرے گا اسے کبھی بیماری نہیں لاحق ہوگی. اس دن کی اپنی فضیلتیں ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمائی. صدقہ و خیرات کے متعلق سرکار نے خصوصی طور پہ یتیموں اور مسکینوں کے متعلق آپ نے ترغیب دی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اس یتیم کی دلجوئی کروں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے مجھ پر حق بنتے ہیں خواہ اس کے خاندان کا کوئی آدمی ہو بھانجا بھتیجا ہو یا کوئی عزیز و اقارب میں سے ہو یا اہل محلہ میں سے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے رب تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا. یعنی یہ بڑی قدر و منزلت والا دن ہے. اس دن کو لہو و لعب میں کھیل کود میں تماشا بینی میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزارنا.
پانی کسی کو اس دن پلانا، اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پلانے کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، جو آدمی عاشورہ کے دن کسی پیاسے کو پانی پلائے گا رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ لہذا ان احادیث طیبہ کی عرض کرنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ آپ کی اسی جامع مسجد میں جس طرح کے حسب سابق اور حسب دستور سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایک محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں، یعنی لنگر وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، علماء کرام وعظ فرماتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سید الشہداء اور سارے شہداء کربلا کے حضور خراج عقیدت بصورت ایصال اسباب پیش کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی صبح 10 بجے 10 محرم صبح 10 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک یہاں پر محفل ہوگی۔ دیگر علماء کرام بھی اس میں شرکت فرمائیں گے، آپ نے خود بھی تشریف لانا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی آپ نے اس سلسلے میں دعوت دینی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو عام سا مروج ہو گیا ہے کہ میں نے، یعنی یہ بالکل میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میری شنید بھی اس طرح ہے، اطلاعات بھی ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ بھائی یہ دوسرے مسلک کے وہ ماتم وغیرہ دیکھنے کے لیے یا ان کی مجلس میں دیکھا دیکھی صرف تماشا بینی کے لیے ادھر چلے جاتے ہیں اور ان کی رونق کو جا کر دوبالا کرتے ہیں۔ ہر وہ محفل جس میں قرآن و حدیث کے خلاف کچھ باتیں بیان کی جائیں یا جس میں کوئی ایسی بات ہو جو دین کے خلاف ہو، اس میں شرکت کرنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایسی محفل میں جاتے ہیں جدھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گالیاں بکی جاتی ہیں یا ان کے لیے تبرہ تولا کیا جاتا ہے، ان سے برات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ایسی محفل میں جانا قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ سنیوں، تم اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اگر تمہاری محبت ہے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا آپ کے اہل بیت سے، آپ کے متعلقین سے، تو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ آپ ان دوسرے لوگوں کی وہ مجالس میں جائیں اور وہاں جا کر آپ صرف وہ خواتین کو یا عورتوں کو یا لڑکیوں کو دیکھنے کی معاذ اللہ نیت سے، بدگمانی نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور آپ ادھر جا کر ان کے یعنی وہ ان کی وہ شان و شوکت یا ان کی استعداد کو بڑھائیں، قطعی طور پر یہ زیبا نہیں ہے۔ ایسی محافل میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کی جائز صورتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ اس کے لیے آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، کتابوں میں جو صحیح واقعات ہیں اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے وہ سنائے جا سکتے ہیں اور اس سے عبرتیں اخذ کی جانی چاہیے۔ یہ واقعات بیان کرنے کا بھی تو کوئی قرآن کا مقصد ہے نا۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، دیگر انبیاء کرام کے واقعات اگر قرآن میں بیان فرمائے ہیں تو اس لیے تو نہیں کہ یہ قرآن ایک افسانے کی کتاب ہے، اس میں واقعات ہونے چاہیے، کہانیاں ہونی چاہیے تاکہ یہ کتاب دلچسپ ہو جائے۔ نہیں، قرآن فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم یہ واقعات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے استقامت ملے، دل آپ کا ثابت قدم رہے اور آپ کے پاس نصیحت آئے، یاد دہانی آئے مومنوں کے لیے۔ اس کے مقاصد ہیں۔ واقع کربلا سے ہمیں بہت زیادہ اسباق ملتے ہیں، واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اسے عرض بھی کیا جائے گا درجہ بدرجہ، لیکن اس کے کچھ مقاصد ہیں، صرف تماشا بینی نہیں ہونی چاہیے۔ ایصال ثواب ضرور کریں، ایصال ثواب اسلام میں قطعی طور پر جائز ہے، اور حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، اور اس سے مقصود یہ ہو کہ ان کی توجہ میری طرف ہو اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان مجھ سے راضی ہو جائیں، اور سرکار کے جب اہل بیت راضی ہوں گے تو مجھ سے سرکار راضی ہو جائیں گے، اور سرکار راضی ہوں گے تو رب تعالیٰ راضی ہوگا۔ یہ عین دین ہے، یہ حقیقی دین ہے کہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی رضا مندی یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا مندی ہے، اور ان سے محبت کا اظہار کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا۔ سرکار نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من احب ہذین
وآباؤہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، طبرانی میں اور حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا اپنی مستدرک میں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک زانو پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا اور دوسرے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا، اور آپ نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، او میری امت، یاد رکھو جس نے ان دونوں سے محبت کی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے باپ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے محبت کی، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ نساء العالمین، سیدت نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جس نے محبت کی، سرکار فرماتے ہیں اسے کیا ملے گا؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جس درجے میں میں ہوں گا رب تعالیٰ اس کو وہی درجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا ثمر ہے محبت اہل بیت کا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اتنی حدیث آپ نے بخاری کے حوالے سے پہلے آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، وَتَكُونَ ذَاتَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا خاندان، میرے اہل بیت اسے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، اور اس کی میری ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جائے تب تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اور کتنی احادیث ہیں جو آپ نے پہلے سماعت بھی فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام نے ہمیں یہی درس دیا۔ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ عظمت کی سر بلندیوں پر فائز ہیں اور عظمت کی جو ممکن تصورات ہیں رب تعالی نے انہیں عطا فرما دیے، اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آج بھی جلی حروف کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من صلۃ قرابتی، کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کروں، اس کی نسبت مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات قائم کروں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرمایا کرتے۔ یہ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ بعد کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ نفوس اتنے پاک تھے، اتنی اعلیٰ شخصیات تھیں کہ ان کے کردار میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی دین کی خلاف ورزی نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ شراب پیتے تھے، یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ زانی تھے، یہ نہیں کہہ سکا کہ اس نے کوئی اور ظلم کیا، چوری چکاری کرتے تھے، کردار کی جب کوئی خامی نظر نہ آئی تو معاذ اللہ اپنے اندر کے مفاسد کو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تھوپ دیا اور کہنے لگے معاذ اللہ وہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ ارے بھائی، یہ کتنی غلط بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نثار کر دی، پورا گھر بار سب کچھ سرکار کے قدم پر نثار کر دیا، ان نفوس قدسیہ پر یہ الزام اور یہ تہمت لگانا کہ وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، یہ بالکل بے سر و پا باتیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہاں پر یہ بہت کچھ ہمارے دوست سنی بھائیوں کو بھی یہ بتایا جاتا ہے، خاص طور پر یہ یعنی رات مجھے کچھ اس سلسلے میں سوال آتا ہے، میں مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہودہ ماتم یا سینہ کو بھی اس کی دین میں شرعی حیثیت، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، مشکاہ شریف میں بھی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الخدود و شق الجیوب و امر الجاہلیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینہ کو بھی، منہ پر تھپڑ مارنا، کپڑے پھاڑنا اور امور جاہلیت بین وغیرہ کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، آپ نے اسے منع فرمایا۔ بہت بڑا واقعہ سمجھتا ہوں کربلا کو، لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کوئی غم کا موقع آیا؟ ہزاروں بار آیا ہوگا۔ غزوہ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، قتل کر کے شہید کر کے ان کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے،
زبان کاٹ دی گئی، دیگر اعضاء کاٹ دیے گئے، پھر ان کا کلیجہ نکال کر اس وقت کافروں نے چبایا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ کیا سرکار نے جو اس دور میں مروج تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ کرائے کے بندے اور بیویاں منگا کر اپنے بڑے سرداروں کے لیے ایک ایک ہفتہ مہینہ مہینہ ماتم کروایا کرتے، اور یہ ان کی عظمت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما دیتے، میرا چچا بڑی عظمت والا تھا، ایک ہفتہ تک اس کا ماتم ہونا چاہیے۔ سرکار نے تو ایک مرتبہ بھی خود بھی نہیں کیا، گھر والوں کو بھی نہیں کرنے دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو بھی نہیں کرنے دیا۔ سرکار کے چچا تھا حضرت جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی، غزوہ موتا میں شہید کر دیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غم کیسے منایا؟ کیا آپ نے ماتم کیا؟ آپ نے نواخانی کی، کپڑے پھاڑے؟ نہ، سرکار ان کے گھر میں گئے، یتیموں کے سروں پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، تعزیت کے کلمات کہے، 3 دن تک آپ نے انہیں کھانا پکانے سے منع کیا، خود یا صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ انہیں کھانا پکا کر ان کے گھر میں بھیجا جائے، اور 3 دن تک آپ نے سوگ کی اجازت دی۔ یہ اسلام میں اپنا ایک پورا لایا عمل ہے زندگی گزارنے کا کہ غم کیسے منانا۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادہ صاحب کا وصال ہو گیا، جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے تھے، اور یہ کہیں رضاعت میں تھے۔ سرکار ادھر تشریف لے گئے، آپ نے اس اپنے مرحوم بیٹے کو اٹھایا اور آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی صحابی تھے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری تھے یا اقرا بن حابس تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بچے کے لیے رو رہے ہیں؟ تعجب کی بات شاید ہمیں بھی لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرا بیٹا، ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین بھی ہوتا، دل میں غم بھی آتا، صدمہ بھی ہوا۔ وما نقول الا ما یرضی ربنا، زبانیں وہی کہتی ہیں جو ہمارا رب پسند کرتا، ہم سینہ کو بھی نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، بیٹا بہت ہو گیا ماتم کرنا شروع کر دیں۔ سرکار نے غم منانے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، غم منانے کا اپنے طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ غم کیسے منانا ہے، ماتم اس کا کوئی۔ اور دیکھ لیں، یہ 1984 میں ایک فتویٰ چھپا، یہ جنگ اخبار میں عام سر عام چھپا، اس کی میرے پاس پوری ڈیٹ اور وہ ساری اس کی وہ موجود ہے۔ یہ آیت اللہ خمینی کے حوالے سے، اسے یعنی دوسرے مسلک کے لوگ اپنی بہت بڑی اللہ کی نشانی اسے قرار دیتے تھے، علامہ آیت اللہ خمینی کو، جو بھی اس کی شرعی حیثیت ہے ہم اسے بات نہیں کرتے۔ اور اس وقت غالباً علی خامنائی تھے یا کون دوسرے اس وقت کے وہاں کے صدر، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ موجودہ ماتم مروجہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ شیعہ مسلک کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اس سلسلے میں جلاء العیون شیعہ مسلک کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سر حسین رضی اللہ تعالیٰ پر یہ ماتم کا آغاز یزید پلید کے گھر سے شروع ہوا تھا۔ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں۔ اگر ان سے اظہار محبت کرنا ہے تو ان کے مشن کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے مقاصد کیا تھے انہیں اپنا حفظ جان بناؤ۔ وہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دھڑلے سے کہا جاتا، اور میں ان روایات کو مانتا ہوں کہ انہوں نے نیزے کی نوک پر قرآن کریم کی تلاوت کی، اور آپ کی یہ کرامت ہے، آپ کی یہ کرامت ہے کہ جب آپ کا سر مبارک وہ نیزے پر اٹھا کر یہ شام کے بازاروں سے اٹھایا جا رہا تھا، کوئی آدمی کہیں یہ تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اپنے چبارے پر بیٹھا تھا، وہ قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ یہ ہماری عجب آیات میں سے ہے کہ 309 سال بعد وہ 7 آدمی یا 9 آدمی پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ پارہ 15 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس سے آواز آئی کہ یہ آیا کریمہ پڑھنے والے، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ان کی امت نے شہید کر دیا۔ یہ آپ کی کرامت ہے،
اور آپ کے اس سر اقدس کے قرآن کریم کی آیات سنی گئی اور اس کی بے شمار کرامات یہ بیان کی گئی. ارے بھائی محبت حسین کا دعویٰ ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت حسین ہو تو کم از کم زندگی میں ایک بار تو قرآن کریم پڑھو. ایک حرف پڑھو گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10. 30 پڑھو گے تو 30. اگر یہ 22 لاکھ اس کے جو حروف ہیں اگر یہ پڑھو گے تو ان کے ساتھ تم ضرب دے لو 10 کے ساتھ، وہ کتنی اس کی نیکیاں بن جائیں گی؟ ارے بھائی اتنی نیکیاں آپ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت میں بطور ہدیہ کے آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی بجائے صرف سینہ کو بھی کرتے ہیں تو اس کا امام کو کیا فائدہ ہوگا؟ مقصد تو ہے انہیں راضی کرنا. کیا اس طرح آپ انہیں راضی کر سکیں گے؟ ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو، ان کے لیے نہریں جاری کرواؤ، ان کے لیے اس دور میں جس طرح کے مروج تھا. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور اپنی ماں کے لیے اسے وقف کر دیا، اور وہ مشہور تھا بیر ام سعد کا کنواں، اور اس سے اس دور کے سارے لوگ صحابہ پانی پیا کرتے تھے. میں ایک ذیل میں یہ مسئلہ بھی بیان کرتا جاؤں. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز کسی اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی طرف منسوب ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. مثلا اگر کسی آدمی نے کہہ دیا یہ نیاز حسین کے چاول ہے، یہ نیاز حسین کا پانی ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اسے کہتے ہیں یہ کھانا اب جائز نہیں رہا. لوگوں نے اس سلسلے میں فتوے بھی دیے کہ جائز نہیں رہا. ارے بھائی اگر غیر اللہ کی طرف نسبت سے چیز حرام ہو جاتی ہے تو مدینہ طیبہ کا وہ کنواں کیا پاک تھا یا پلید تھا جس سے صحابہ بھی پانی پیا کرتے تھے؟ اس سے چیز حرام نہیں ہوتی. حرام تب ہوتی ہے جب آپ کسی بت کے نام پر غیر اللہ کے لیے آپ کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں. اگر چیز حلال ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور ان نیکیوں کو آپ بطور ثواب کے ہدیے کے کسی دوسرے کو دینے کی نیت کریں تو یہ عین دین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کرتے رہے، ہر بندہ جانتا. کیا یہ دوسرے کی طرف سے ایصال ثواب کرنا منع؟ اگر منع ہے تو سرکار نے کیوں کی؟ ارے بھائی یہ تو دین ہے. صدقات و خیرات کریں، اس سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوں گے. ان کی طرف سے قرآن پڑھیں، اس سے سرکار راضی ہوں گے. اور یہ موجودہ دور میں تابوت وغیرہ نکالے جاتے ہیں اور اس میں گھوڑا وغیرہ بھی نکالا جاتا. گھوڑا نکالنا، ہر وہ چیز جو اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے منسوب ہو اس کا احترام کرنا یہ لازم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سے منسوب چیز کا احترام امت پر واجب ہے. توہین کرنا کفر ہے. حتیٰ کہ وہ میں نے پہلے کبھی عرض کیا، علماء نے وضاحت کی، جو آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب وہ چمڑا جو جوتے کی صورت میں آپ نے استعمال فرمایا، جو آدمی اس جوتے کو توہین اور تحقیر کی نیت سے جوتا مبارک کو جتڑی کہہ دے، نالین کو نویل کہہ دے، علماء نے فرمایا وہ بندہ کافر ہو جاتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سے منسوب کسی چیز کی توہین یہ کفر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھوڑے تھے، آپ کے اونٹ بھی تھے، اور سرکار کے وصال کے بعد وہ اس دنیا میں ظاہری طور پر وہ جیتے رہے. کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان سے کوئی اس قسم کی خرافات کی؟ انہیں چوما، ان کا جوٹا کھایا، ان کے نیچے سے گزرتے رہے؟ حالانکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک پھینکتے تھے تو سرکار کے صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے تھے، آپ کا بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. مسعود ثقفی بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ جب اہل مکہ نے پوچھا نا حدیبیہ کا منظر، مسعود ثقفی بتاؤ تو نے ادھر کیا دیکھا؟ تو کہنے لگا آج تک میں نے کسی بندے کو اتنی تعظیم اپنے بادشاہ کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد کے تعظیم اس کے صحاب کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا اگر وہ تھوک پھینکتا ہے تو ان کے صحاب اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے. وضو کرتا ہے تو وضو کا مستعمل پانی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر اور اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے بال ہوتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. ارے بھائی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں کا وہ لوگ احترام نہیں جانتے تھے؟ لیکن ایسی کوئی چیز منقول نہیں.
اور یہ تو گھوڑے بھی ہمارے دور کے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے بھی نہیں ہیں جو سرکار نے استعمال فرمائے. لہذا اس سلسلے میں سرکار حضرت اہل بیت کرام اسی وہ اہل سنت و جماعت اس طریقے کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، اور آپ کا کلمہ جب پڑھتے ہیں تو انہی کی اطاعت ہم پر لازم ہے. اور یہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہمارے سروں کا تاج. یقین جانے میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے قدموں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں جانتا ہوں. اتنے وہ عظمت کے وہ تو ستارے تھے، لیکن ہماری ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں. اور کوئی اگر ہر بندہ قابل احترام ہے تو مکہ مکرمہ میں تو اور بھی بڑے رہنے والے تھے. مکہ مکرمہ کا ہونا یہ تو قابل احترام ہونے کا سبب نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ادھر رہتے تھے ابو لہب، ان پر تو تم لعنت کرتے ہو. صرف قرابت داری نہیں، سرکار کا قرابت دار ہونا اور سرکار کا دین قبول کرنا اور سرکار کا ان کے متعلق محبت کو واجب کرنا، یہ ہمارے لیے وجہ احترام ہے. اور ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کی انتہا فرما دی. فرمایا میری امت احب اللہ لما یغزوکم بہ، اے میری امت تم خدا تعالی سے محبت کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہاری بقا کا سامان پیدا فرماتا ہے، ضروریات اس نے تمہارے لیے مہیا فرمائی، اس لیے تمہاری محبت کا وہ اصل میں حقدار ہے. پھر فرمایا وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ رسول اللہ سے محبت کرنا اس لیے کہ میں تمہارے اللہ کا رسول ہوں. سرکار نے تو اپنی جہت بھی متعین فرما دی، وہ میری امت مجھ سے محبت رکھنا لیکن اس وجہ سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آگے سرکار نے اس سے اگلا جملہ بھی ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہدایت کا سامان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرنا اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں. میرے تعلق کی بنا پر، میری قرابت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ سرکار نے یہ خود واجب فرمایا. اب جب یہ ساری چیزیں متعین ہو گئیں تو محبت کا انداز بھی وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. کیا یہ محبت ہے کہ بندہ محبت تو کرے لیکن ان کے جب دین کو یا ان کے مشن کو جب اپنانے کی باری آتی ہے کہتے ہیں محبت تو بڑی ہے لیکن یہ میں تمہارے سیرت کو نہیں اپنا سکتا، محبت بڑی ہے لیکن تم جیسی نماز نہیں پڑھ سکتا. دین کی خلاف ورزی ہے اور محبت کے دعوے، یہ تو خالی خولی خود ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو جائیں گے. ارے بھائی محبت، المحب لمن یحب یطیع، یہ عربی کا محاورہ ہے. محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، اگر اطاعت نہیں تو سمجھ لو کہ وہ نفس کی پیروی کر رہا ہے، اپنے محبوب کی محبت نہیں کر رہا. اگر اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے محبوب کی بات ماننی چاہیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھی، کربلا میں ان کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو، کوئی بندہ بتا دے، کسی مسلک کا بندہ جو ان سے معاذ اللہ بغض بھی رکھتے ہیں، ہمارا انہیں بھی چیلنج ہے، ثابت کرو حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی کربلا میں کوئی نماز قضا ہوئی ہو. بلکہ اکثر روایات ہیں کہ آپ نے سر سجدے میں رکھا اور آپ کو شہادت عطا فرمائی گئی. تو کیا وہ بندہ جس نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی اور آج ان کی محبت کا دم بھرنے والا بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے اور صرف یہی کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیا اس کے لیے یہ محبت کفایت کر جائے گی؟ یہ بالکل ہمارے خالی خولی دعوے ہیں اور ہمارے اپنے یہ فاسد قسم کے مذمومات اور نظریات ہیں. ارے بھائی شاید یہ محبتیں ہمیں کام نہ آئے. اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے ساتھ یقین جانے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ صحابہ کرام کو کتنی ان سے محبت تھی، کتنی عقیدت تھی. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور عام سا بندہ بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری کا اسے شرف حاصل ہوا، سابقین اولین میں سے ہے جن کے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان لوگوں میں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود شامل ہے.
بلکہ اس صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانے میں صحابہ کا استاد مقرر فرمایا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حب اہل بیت محمد خیر من عبادت السنہ. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ صحابہ کرام کی محبت ہے, یہ ان کا آپس میں تعلق ہے کہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان ان سے اظہار محبت کرتے ہیں, ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں. یہ اظہار عقیدت کرنا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طرہ امتیاز ہے. اور آج اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ تو آپس میں معاذ اللہ وہ مخالف تھے, ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے, تو وہ آدمی در حقیقت قرآن کریم کی تعلیمات سے نابلد ہے. وہ میں کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا, بھائی کہہ رہا تھا کہ اکثر تاریخی روایات سے یہ استدلال کرتے ہیں. میں نے کہا عقیدہ دینے کا حق صرف اور صرف اللہ یا اور اس کے رسول کو ہے. عقیدہ لینا ہے تو پہلے مسئلہ قرآن سے پوچھو, عقیدہ لینا ہے تو حدیث سے پوچھو. اگر حدیث اور قرآن ایک مسئلہ یا ایک عقیدہ دیتی ہے, ایمان کی ایک تعریف یا ڈیفینیشن کرتی ہے, اور اس کے بعد تیسری آپ کو اس کے کوئی مخالف آپ کو کوئی تاریخی روایت مل جاتی ہے, تو پھر کیا آپ تاریخی روایت کو قبول کریں گے یا آپ قرآن کو قبول کریں گے؟ ارے بھائی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنیں اور آپ اپنی اصلاح فرمائیں. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ بہت زیادہ حدیثیں بیان کریں گے. جو بھی کوئی آدمی میری حدیث بیان کرے اسے سب سے پہلے سرکار نے فرمایا اللہ کے قرآن پر پیش کرنا, کتاب اللہ پر پیش کرنا. اگر وہ قرآن کریم کی خلاف ہوئی تو سمجھ لینا کہ وہ میں نے نہیں فرمایا. میرا فرمان قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ معیار آپ نے عطا فرما دیا. میرے بھائی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس معیار قرآن ہے تو پھر تاریخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہم سب سے پہلے عقیدہ قرآن سے لیں گے. قرآن نے فرمایا رحماء بینہم, سارے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے اور مہربان تھے. عقیدہ قرآن نے دے دیا. تاریخ کہتی ہے لڑتے جھگڑتے تھے, ہم تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. ہمارا عقیدہ یہ قرآن نے دیا, آپس میں مہربان تھے اور رحم دل تھے, بات ختم ہو گئی. لڑائی یہ بات کی پیداوار ہے, اور یہ تاریخی روایات سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشن ہمارے سامنے پیش کیا اس کے متعلق چند ایک کلمات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں اتنا بڑا مارکا ہوا, 72 آدمی اس جنگ میں شہید کر دیے گئے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے, اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ادھر لڑنے کے لیے نہیں آئے. اہل بیت کرام علیہم الرضوان اور ان کے ہیڈ جناب سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو یہ علم ہے کہ ہم ادھر لڑنے کے لیے نہیں آئے. اگر لڑنے کے لیے آتے تو فوج لے کر آتے, اسلحہ لے کر آتے, وہ اپنے بچے اور بیویاں ساتھ نہ لاتے. چھوٹے چھوٹے بچے یہ لڑنے کے لیے تو نہیں لائے جاتے نا. میدان جنگ میں جانا ہو تو 7 شاہ سوار ہوتے ہیں, گھوڑوں کی ایک جماعت ہوتی ہے, اونٹ ہوتی ہیں, اسلحہ ہوتا ہے, ساز و سامان ہوتا, زاد راہ ہوتا. ان میں سے تو کچھ بھی نہیں, لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے. تو اب ہماری طرح جس طرح کہ ہم آج کل کمپرومائز کر لیتے ہیں, ہر مصلحت کے ساتھ ہمارا جھکاؤ ہو جاتا, کہتے ہیں چلو یار وقت نکالو. اگر وقت نکال لیتے تو بات ختم ہو جاتی, سب کچھ بچ جاتا, لڑائی نہ ہوتی, بلکہ انہیں الٹے عہدے پیش کیے جاتے, نذرانے دیے جاتے, تنخواہیں لگ جاتی, وظیفے لگ جاتے, سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں نے آج اس موقع پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا؟ آپ اس وقت آپ کا خطبہ موجود ہے, آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنا یہ ہاتھ کسی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کے ہاتھ میں بیعت کی صورت میں نہیں دے سکتا. اس دور میں کیا ہوتا تھا, میں نے تو بڑی صراحت کے ساتھ یزید کے کردار کے متعلق پہلے کبھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ یزید شراب کو جائز قرار دیتا تھا, مہار میں ابدیہ کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا, کھلے عام کتاب اللہ کی پر جاتی ہوتی تھی. اور یہی وہ کردار ہمارے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اے میرے نانا جان کی امت, تمہارے سامنے
ایسے زمانے آئیں گے، ایسے دور آئیں گے جس میں وقت کے یزید قرآن و حدیث کی خلاف ورزیاں کریں گے، جس طرح کے موجودہ دور میں ہوا، اور ہم سب کے آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، ہم وہ خوبصورت روشن دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کوئی آسمانوں سے کوئی غیبی مدد آئے، ابابیل آئیں جو ان لوگوں کو آ کر ہلاک کر دیں، ہمارا اس میں شاید کوئی حصہ نہیں۔ ارے بھائی، رب تعالیٰ اس طرح بھی اپنے دین کی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن رب تعالیٰ نے میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی، جو آدمی زبان سے کہہ سکتا ہے اسے زبان سے اس کے خلاف احتجاج یا اظہار کرنا چاہیے، جو آدمی ہاتھ سے کر سکتا ہے اسے ہاتھ سے کرنا چاہیے، جو آدمی اپنے ووٹ کو نہ دے کر سکتا ہے اسے وہ کرنا چاہیے۔ جس درجے پہ ہے، چھوٹے چھوٹے دنیاوی مفادات کی خاطر آپ اگر ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اسمبلیوں میں جا کر یہی لوگ آپ کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ تم بھی اس اللہ کی نافرمانی میں برابر کے شریک ہو۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کی یہ صورت ہے کہ تم ہر دور کے ہر یزید کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، جو آدمی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ورزی کرے گا ہم اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ اور یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار، یہ آج پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ظلماً شہید کیا گیا، لیکن اس ظلماً شہید کرنے میں کیا آپ کی ناکامی ہے یا کامیابی ہے؟ حقیقت یہ دیکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام، یہ یزیدی مر جاتے ہیں، یہ مارنے والے ظاہری طور پر یوں لگتا ہے غالب آ گئے۔ حضرت وہ ابراہیم علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا نمرود کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف 2 بندوں کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر گئے، ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط اور ایک ان کی کزن حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 3 آدمی، 2 ایک خود اور 2 ان کے ساتھ، لگتا ہے سارے نمرودی کامیاب ہو گئے۔ لیکن میرے بھائی، رب تعالی نے ان نمرودیوں کو تیس نیس کر دیا، اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر 6.25 لاکھ آدمی کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل آئے۔ وہ فرعونی اس دور میں لاکھوں میں تھے، کروڑ سے زائد ان کی ان لوگوں کی تعداد تھی۔ لگتا ہے کامیاب تو وہ تھے، لیکن رب تعالی نے انہیں تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ صدیاں پڑھا جاتا رہا۔ یہ میرے بھائی، یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ لوگ دین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر اگر مٹ بھی جائیں، اگر شہید بھی ہو جائیں، تو وہ شہید ہونا یہ ان کی ابدی حیات کا سبب بن جاتا، عزت افزائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت اور ان کے اسوہ حسنہ اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشن آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا، رب تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں، عطا فرما دے۔ اور وہاں کا ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے اویس، اس کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے جا کر اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ پوچھا آپ ان کی دعا سے کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا سے بنو مدر اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے موافق رب تعالیٰ میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ولیوں کی دعا سے جنت کا مل جانا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ جو دروازہ ہے، اس سے آپ کہیں گے کہ بڑے بڑے شرابی لوگ گزرتے ہیں، زانی لوگ گزرتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں۔ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اس دروازے سے گزرنے والے کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یا توبہ کی توفیق نہیں بھی ہوئی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور وہ اپنے کرتوتوں کی یا اعمال کی سزا جہنم میں بھگت کر آخر کار جنت میں چلا جائے، اور یہ رب تعالی نے اس دروازے کی وجہ سے ان بزرگوں کو یہ شرف اور شان عطا فرمانا ہو، یہ خلاف دین نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کوئی ہم اپنے کمنٹس نہیں دے سکتے، خلاف دین بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور حدیث پاک سے اس انڈائریکٹ اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ جس آدمی کو یہ سعادت ملے اسے حاصل کر لینی چاہیے، جس کو حالات اجازت دیتے ہیں وہ جائے، جس کو نہیں اجازت دیتے ہیں وہ بھی۔ اور پھر اس سلسلے میں یہ بھی آج کل پروپیگنڈا آتا ہے نا، دیکھو جی ادھر جاتے ہیں کہ لوگ ادھر دکم پیل ہوتی ہے، لوگوں کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے، بے ہنگم سا نظام ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ تو تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔
ادھر وہ یعنی وہاں پر وہ ٹھیک ہے، وہ امر واجب ہے، جب شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتی ہیں دکم پیل تو ادھر بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ تو آج کی بات ہے نا۔ وہ حدیث پاک میں وہ پڑھ کے تعجب بھی ہوا، سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رب تعالیٰ جب اعلان فرمائے گا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں تو جنت کے ایک ایک دروازے کی جو چوڑائی ہے نا، ویڈتھ، وہ 70 سال کی مسافت ہے۔ آدمی 70 سال گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا رہے تو جتنا سفر طے کرتا ہے اتنا اس کا دورہ، اس کا دروازہ چوڑا، اور اس کے 8 دروازے ہیں۔ لیکن جب جنتی لوگ جنت کے اس دروازے میں داخل ہوں گے تو اتنی دکم پیل ہوگی کہ جنت کے دروازے کی مواٹھے اور لکڑیاں اکھاڑ دیں گے۔ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ تو تعجب کی بات ہے، حالانکہ رب تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی اعلیٰ قسم کی جنت بنائی ہے، لیکن سرکار نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب اس پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ادھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔